جو روز ڈائلاگ کی بات ہوتی ہے، ہم بھی کہتے ہیں ڈائلاگ ہونا چاہیے، آپ بھی کہتے ہیں ڈائلاگ ہونا چاہیے، بحث ہو رہی ہے، آپ کی طرف سے آتا ہے کہ ہم ان سے کریں گے جو پاورفل ہیں، ہم فوجیوں سے کریں گے، ہم ان سے نہیں کریں گے، آئین اس کی گنجائش نہیں کرتا، یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے سے بات کریں، ہم پارلیمان میں بیٹھے ہوئے. آپ پارلیمان کو جزوی طور پہ مانتے بھی ہیں کیونکہ آپ بھی پارلیمان کا حصہ ہیں. اگر بات ہوتی بھی ہے، منیمم کیا ہے جس پہ بات ہو سکتی ہے؟ بیکاز میں جب پی ایم ایل این کے لوگوں سے بات کرتا ہوں، سینئر لوگوں سے پرائیویٹلی، اور میں نے پہلے ہی پروگرام میں شیئر کیا، وہاں پہ یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ ہم اگر یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں تو ہم ایک ہو سکتا ہے ارلی الیکشنز کی بھی بات کر لیں کہ چلیں جی دوست ایک سال آپ چھوڑیں، ایک سال ہم چھوڑتے ہیں، 3 years ڈاؤن دا روڈ یا 4 years ڈاؤن دا روڈ الیکشن کر لیتے ہیں، کوئی مڈ ٹرم ٹائپ چیزیں ہو جائیں. لیکن یہ تبھی ہوں گی جب کوئی بات بیٹھ کے کرے گا. مالک صاحب، ہم نے یہ نہیں کہا کہ صرف ہم ایک ہی ساتھ بات کریں گے، باقی کو ہم ایکسکلوڈ کرتے ہیں. ہم نے کہا کہ ڈائلاگ ہونے چاہیے اور آگے کی طرف بڑھنا چاہیے. ہم نے پارلیمان کو پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کرنے پہ تیار ہے. پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم کو ہم نے ایکسکلوڈ کر دیا تھا فور دا ریزن کہ ان کے پاس ہمارا مینڈیٹ ہے، چوری کیا ہوا مینڈیٹ ہے، وہ نہیں ہے مینڈیٹ، نہیں جے یو آئی کے پاس، مطلب ان کا ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا، لیکن ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے، لیکن جعلی نہیں ہوئی. لیکن کچھ سیٹیں تو آپ کی چلی گئی. لیکن ہونا دراصل یہ ہے کہ ان کی طرف سے بھی ایک آفر آئی ہے، جس طریقے سے رانا صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ڈائلاگ ہونے چاہیے، وہ بھی ہم نے پازیٹیو سینس میں ہم ریکنسیڈر کر رہے ہیں، اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ایک سیکنڈ، دس از این امپورٹنٹ تھنگ. میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کنسیڈر کر رہے ہیں اس بات کو کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈائلاگ کیا جائے؟ جس وقت انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی اس کو ہم نے پازیٹیولی کنسیڈر کیا ہے اور اسٹل بھی رول آؤٹ نہیں کیا. وہ جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے، البتہ ہماری پالیسی اسٹیٹمنٹ جو 3 پارٹیوں کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کریں گے، وہ دیٹ ہولڈز دا فیلڈ. تو نو، نہیں آپ کے ساتھ نہیں کریں گے، آپ نے مینڈیٹ لیے چوری کیے، آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، آپ ایوان میں حق نہیں رکھتے، آپ کے پاس. تو پھر جن پہ آپ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے چوری کروایا ہے، دیکھیں عدلیہ اس کا فیصلہ کرے گی، ہماری سیٹیں ہمیں مل جاتی ہے، عدلیہ کرے گی. ابھی بھی سپریم کورٹ میں 3 تاریخ ہمارا کیس فکسڈ ہے، اگر ہماری ریزرو سیٹیں ہمارے پاس آ جاتی ہے. اسی طرح ہم نے کمیشن میں کہا ہے کہ کمیشن جلد سے جلد ہمارے کیسز کے فیصلے کرے. جو ہم سیٹیں ہار چکے ہیں، ہار نہیں جیتے ہوئے سیٹیں ہماری ہروائی گئی ہے، الیکشن کمیشن. لیکن ٹریبیونلز نہیں، ٹریبیونلز میں تو انہوں نے وہ آرڈیننس لیا. یس، دیکھیں نا، لاہور ہائی کورٹ میں کیس پینڈنگ تھا اور یہاں یہ لکھا ہوا تھا. ہوا مالک صاحب، یہ کیا پرانے والے لا میں 1976 میں بھی یہ قانون تھا کہ آپ ججز کو بھی کر لیں، ریٹائر ججز کو بھی کریں. 2017 میں جو لا آیا اس میں بھی یہ لفظ لکھا ہوا تھا کہ ریٹائر ججز بھی ہو سکتے اور ججز اب ہائی کورٹ بھی ہو سکتے. لیکن جب یہ جاتے جاتے حکومت جا رہی تھی پی ڈی ایم کی، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید ہم یہ ہاریں گے اور ہمیں بڑی ساری پٹیشنیں فائل کرنی پڑے گی، تو ان کو اختیار رہا تو انہوں نے لا چینج کیا اور کہا کہ صرف اور صرف سرونگ ججز ہونے چاہیے تاکہ ان کی امپارشیلٹی جو ہے وہ انٹیکٹ ہو. اب وہی آپ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس وقت چینج کر رہے ہیں جب یہ پٹیشنیں لاہور ہائی کورٹ پینڈنگ ہے. اور ہونا یہ چاہیے کہ اگر لاہور میں یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ نے خود چینج کیا، یہ خود کیے، یہ 2013 میں جاتے جاتے اگست میں انہوں نے چینج کیا، 5 اگست کو انہوں نے چینج کیا. اور یہ سیکشن 140 2013 میں 2023 میں 5 اگست 2023 کو انہوں نے لا چینج کیا، اس کا سیکشن 140 چینج کیا. اس میں یہ انکلوڈ کروایا کہ نہیں ریٹائر ججز نہیں، صرف سرونگ ججز ہوں گے. اور اب وہ ریٹائر کی طرف چلے گئے فار دا ریزن کہ پنجاب میں بہت ساری پٹیشنیں پینڈنگ ہے، 2 ٹریبیونل تھے اور ہم سارے یہی چاہ رہے تھے کہ لاہور، اور بڑے عرصے سے چیف جسٹس نے نام دیے ہوئے تھے اور وہ بن نہیں رہے تھے، وہ پبلش نہیں ہو رہے تھے. تو اگر آپ یہ نہیں کرتے، اس لیے میں تو بارہا کہہ چکا ہوں، ہم کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا ٹیسٹ اس وقت عدلیہ کا ہے. عدلیہ کو چاہیے کہ یہ اقدام کرے. فار انسٹنس ہماری استدعا ہوگی، یہ چیلنج ہوگا کہ نہیں ایٹ دس ٹائم آپ نہیں لا میں چینج کر سکتے. اس کی ایک ریزن ہے، آپ کو یاد ہوگا 2002 میں لا چینج ہوا اور اس میں یہ لایا گیا کہ جو قومی اسمبلی کا الیکشن ہار جائے وہ سینیٹر نہیں بن سکتا. سپریم کورٹ نے کہا نہیں، اس کے الیکشن کے بعد آپ کو پہلے یہ لا چینج کرنا چاہیے تھا. ایم کیو ایم سے ریلیٹڈ بھی ایک پٹیشن آئی ہے، اس میں بھی اس طرح الیکشن کے بعد لا چینج ہوا، وہ بھی سپریم کورٹ نے ختم کیا. یہ بھی وہی لا ہے جو الیکشن کے بعد تو کیا، جب ٹریبیونلیں بنتے جا رہے ہیں تو انہوں نے اس کو چینج کر دیا. اور کل دیکھیں انہوں نے نیب آرڈیننس بھی چینج کر لیا، 14 دن کے بجائے 40 دن کا ریمانڈ رکھا. آپ کو بہت لوگ کہہ رہے ہیں آپ کو بہت فائدہ ہو رہا ہے جو عدلیہ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہی ہے لڑائی، اور عدلیہ میسیجنگ اسی طرح کر سکتی ہے نا، بیکاز آپ کے تو تعلقات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ کو ریلیفs مل رہی ہیں.
تو کبھی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر صلح ہو گئی نہیں دیکھو تو پھر ہم آپ کا کیا بنے گا؟ ہم تو بالکل نہیں چاہتے کہ اداروں کے آپس میں ٹکراؤ ہو، کوئی اپنے سارے ادارے اپنے اپنے حدود میں رہتے ہوئے چلے، لیکن عدلیہ سے ریلیٹڈ ہمارا موقع بڑا کلیئر ہے کہ عدلیہ آزاد انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، انٹرنل پریشر سے، بیرونی پریشر سے ان پہ انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے۔ عدلیہ میں بھی خان صاحب آپ کا وہی اپروچ ہے کہ چیف جسٹس کو علیحدہ کرو، باقی کورٹ کو علیحدہ کرو، جیسے آرمی کا بھی ہے، آرمی چیف علیحدہ ہے، باقی فوج علیحدہ ہے، وہاں بھی آپ یہی اسٹریٹجی نہیں کر رہے؟ مالک صاحب، جو کوئی لیٹیگنٹ ہے یہ اس کا رائٹ ہے کہ اگر کسی جج پہ اس کو آبجیکشن ہے کہ اس جج سے مجھے امید نہیں ہے انصاف کی، اینڈ دیر از اے ریزن ٹو بلیو کہ یس اس جج سے مجھے انصاف کی توقع نہیں ہے، تو پھر اس پہ آبجیکٹ کرنا یہ آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے، یہ آپ آبجیکٹ کر سکتے ہیں۔ ادروائز ہم نے کبھی نہیں کیا، پاکستان تحریک انصاف نے کبھی ڈسٹنکشن نہیں کیا۔ تھوڑا میں دو اور امپورٹنٹ چیز ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ ابھی خان صاحب نے جب رؤف حسن صاحب والا بڑا برا واقعہ ہوا بالکل سلیشنگ کا، جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اس کے بعد ان کا بڑا غصے والا ایک میسیج آیا جب انہوں نے کہا کہ آپ کال کے لیے تیار ہیں۔ جی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ہے جتنی باری بھی احتجاج ہوئے ہیں وہ نمبرز بڑے تھوڑے تھے، اور سمجھ آتی ہے کہ مئی 9 کے بعد جو پارٹی کے ساتھ ہوا ہے پنجاب میں، ایک فٹیگ ہوتی ہے، لوگ اینڈلیسلی تو کوئی بھی نہیں مار کھا سکتا واٹ ایور، تو وہ اسٹریٹ پاور آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ اس وقت اتنا بڑا احتجاج کریں کہ گورنمنٹس گر جائیں، وہ تو نظر آ رہا ہے، بھلے خواہش ہوگی آپ کی۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے پاس جب ایسی پوزیشن میں ہے کہ گرمی بھی بہت ہے، سب کچھ ہے، ابھی خان صاحب بھی اندر آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ابھی 6-8 مہینے تو لٹکا دیں گے معاملات، ابھی مئی 9 کے بھی مقدمے ہو جائیں گے، شاہ محمود پہ بھی ہو گئے 8 مقدمے، تو اگر بیلیں ہو بھی گئیں تو اب یہ لمبا گیڑا ہے جو چلے گا۔ آپ کے پاس آپشن ہے لوگوں سے نہ بات کرنے کا، جیسے پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے، بیکاز جیسے مجھے یاد ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی تھی، 13 جماعتیں تھیں، مجھے 13 کے نام نہیں آتے، 4 ہی امپورٹنٹ تھیں، اور جے یو آئی تھی اور یہ 3 جماعتیں، اور ایم کیو یہ 4 جماعتیں تھیں۔ اسی طرح آپ کا اتحاد جو بنا وہ بھی ارریلیونٹ ہے، ریلیونٹ ابھی تک آپ اور جے یو آئی اگر آپ کے ساتھ آ جائے، ان 3 جماعتوں سے اگر آپ بات نہیں کریں گے تو کیا آپ کے خیال میں آپ کے لوگوں پہ کیسے ہوگا آگے کا؟ مالک صاحب، ہم بلیو کرتے ہیں، خان صاحب بلیو کرتے ہیں نہ کہ پاور شیئرنگ پہ بلکہ پیپلز پالیٹکس پہ، اور اس کا یہ کہ ہم اصولی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اصولی یہی ہے کہ ہم ان سے یہ مفاہمت نہیں کرا رہے ہیں کہ لیٹس سپوز ہماری آپ کے ساتھ مفاہمت ہو چکی ہوتی یا ہونے جا رہی ہوتی تو پھر آپ ہمارے خلاف جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف 8 کیسز آپ نے اور ڈالے، جبکہ یہ 8 کیسز میں آلریڈی بیل پر ہے۔ پہلے آپ 10 مرتبہ ان کو جیل سے 2-4 مرتبہ اٹھا کر کے باہر لے چکے ہیں، یہ وہ سارے کیسز ہے، اور یہ 10 مئی کا کیس ہے جو رجسٹر ہوا تھا، جس میں شاہ صاحب کو آلموسٹ 400 ڈیز کے بعد آپ ان کو اریسٹ کر کے دے رہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ میں جائیں گے، رول آف لا کے پرپس جائیں گے، ان کیسز کو ہم کنٹیسٹ کریں گے، اپنے مینڈیٹ کے لیے اسٹرگل کریں گے، اس کے بلبوتے پہ آئیں گے، بیکاز وی بلیو کہ یہ اسٹیٹس کو ونس اینڈ فار آل ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے کہ آپ جو مرضی ہو کرو، پھر آؤ مل بیٹھ کے بات کرو، راستہ نکالو، اینڈ لیٹ ہم کم بیک۔ وی وانٹ کہ جی نہیں، ریکنسیلیشن ہونی چاہیے۔ اگر اتنی اصولی پوزیشن ہے تو پھر مولانا فضل الرحمان کو آپ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ مولانا ڈیزل تھے، پھر آپ محمود اشرف زئی کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں جس پہ خان صاحب تقریب میں کہتے تھے چادر لیتا ہے اور یہ کرتا ہے؟ اگر میں ٹوٹلی پرنسپل پوزیشن کے حق میں ہوں تو پھر آپ یہ ایگزمپشنز کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا، یہ چیزیں پالیٹکس میں ہوتی رہتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ یہ آپ ایک سانس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ پالیٹکس میں ہوتی ہیں، تو یہی لوگ تو پھر وہ بھی نہیں کہتے، ایک دوسرے شہباز شریف بھی کہتے ہیں پیٹ پھاڑتے تھے، مگر سیاست میں ہوتا ہے، سیاست میں نہیں، ان کے اصولی نہیں تھے، یہ تو آل ٹوگیدر ڈفرنٹ تھا، یہ تو اپنے مفادات کی خاطر یہ اکٹھے ہو گئے، آپ میرے خلاف کیس نہ کرو، میں آپ کو نہ کروں، اور ہم دس از ہاؤ وی شیئر، ہم وہ شیئر نہیں کرتے۔ ہمارے پاس اور ان کا ایک موقف ہے کہ الیکشن کبھی رگ نہیں ہونے چاہیے، چاہے یہ والا الیکشن ہو چاہے آئندہ کے الیکشن ہو، یہ رگ نہیں ہونے چاہیے۔ بعض لوگوں کا اس پالیٹکس میں رول نہیں ہونا چاہیے، ساری ایجنسیز کا پالیٹکس میں رول نہیں ہونا چاہیے، کنسٹیٹیوشنل مینڈیٹ میں رہے، اور عدلیہ ہمیشہ کے لیے انٹرفیئرنس سے آزاد ہو اور انڈیپینڈنٹ ہو تاکہ لوگوں کی فنڈامنٹل رائٹ کی یہ بتائیں، آپ نے کہا کہ ہم نے ان کی آفرز کو پازیٹیولی لیا ہے، ہم میں خان صاحب بھی شامل ہیں کہ ہم میں صرف آپ لوگ شامل ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف اس کو دیکھ رہی ہے، میں نے یہ کہا کہ ہم نے ان کو ٹرن ڈاؤن نہیں کیا، نہ ان کو دیا ہے ایک پارٹی کی طرف سے۔ لیکن
خان صاحب کا اس پہ انیشل ریاکشن میں کیا ہے؟ ایز وی اسپیک ہمارا یہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے، ان تینوں کے ساتھ، تین پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی ڈائلاگ ہمارا نہیں جا رہا اس بات پہ کہ جو ہم کریں، So اور last میں نے اس question. کا کیا ان کہ تین سے آپ بات نہیں کریں گے، جن سے آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ سے بات کرنے پہ تیار نہیں ہے، تو پھر عدلیہ کے کیسز ہیں، ہم تو عدلیہ سے یہی درخواست کر رہے ہیں ہمارے کیسز پہ جلد فیصلہ ہو۔ 3 جون کو ہمارے پاس اگر ہماری ریزرو سیٹیں مل جاتی ہیں اور آپ نے ٹریبیونل بنایا، ٹریبیونل کے لیے 120 دن ہے، نقصان تو ہمارا ہوا، وہ ہماری سیٹوں پہ یہ لوگ آ کر کے بیٹھے تو ٹریبیونل کے ججز تو الیکشن کمیشن لگائے گا۔ اچھا ایک بات بتائیں، لاسٹ الیکشن کمیشن ججز سلیکٹ کرے گا، الیکشن تو پھر وہ آپ کو پتہ نہیں کیسے ججز ہوں گے۔ دیکھیں وہ عدلیہ دیکھے گی ابویسلی ریٹائر ججز آ گئے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کی ریٹائر ججز کو بھی اگر آپ لے لیں تو ہمیں امید ہے کہ ٹھیک ہوگا۔ البتہ یہ لا پرنسپل سٹینڈ ہمارا یہی ہے جو میں نے آپ کو مثال دی کہ 2002 میں بھی دیکھو وہ سینیٹر اور نیشنل اسمبلی پہ کہ جی جو سینیٹر ریئلسٹکلی اسپیکنگ ارلیسٹ آپ کے خیال میں خان صاحب کو کتنا عرصہ لگے گا آپ کے خیال میں؟ امید کی میں بات نہیں کر رہا، ریئلسٹکلی جس طرح کیسز نیوی بن سکتے ہیں یہ سب کچھ، کیا آپ کو خان صاحب 2024 میں باہر آتے نظر آتے ہیں؟ مجھے تو اس مہینے میں نکلتے ہوئے نظر آ رہے۔ کل ہمارا آج کیس تھا، انہوں نے 100% یہ جو وہ کرایا ہے، چھٹی جو قومی جس سے چھٹی کرائی ہے، جس طریقے سے آج وہ صدارت مانگ رہے ہیں، میاں صاحب آج صدارت کر رہے ہیں اور اپنے پارٹی کا ذکر نہیں کرے، تھرو آؤٹ ہمارا ہی ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں تو میکسیمم وہ ہوگا نا، میکسیمم اس میں تو فیصلہ محفوظ ہو جائے گا۔ میں محفوظ امید یہی ہے کہ فیصلہ محفوظ نہیں ہوگا۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ نواز شریف کے کیسز بھی ایسے ہوئے تھے، رائٹ اب انہوں نے ڈیسیجن دے دیے تھے، اور مریم کے کیس میں بھی ایسے ہوئے تھے، تو ہماری بھی یہی استدعا ہے کہ ہمارے تو بہتر سچویشن میں ہمیں تو اس وقت آپ کی امیدوں کا محور جو ہے ٹوٹل جوڈیشری ہے، یس جوڈیشری ہے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ادارے اگر اپنا رول، اپنے آئینی رول پلے کرے، وہ انٹرفیئرنس نہ کرے، لیٹ the law takes its own course۔ خاص کر یہ بات ہے کہ ایز وی اسپیک خان صاحب کو کسی اور کیس میں اریسٹ نہیں کیا، ایز وی اسپیک وہ 2 کیسز ہیں، اس لیے باہر نکل کے میں نے ججز سے ایک ریکویسٹ بھی کی تھی خان صاحب کے بیاب سے کہ کائنڈلی ہمارے کیسز کا فیصلہ جلد کر لیں۔ سم ٹائم ریزرو کر کے وہ ڈیسیجن اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ ایک اور کیس تیار ہو کر کے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک اور کیس تیار ہو جاتا ہے، جس سے ہم سب 14 دن کا ریمانڈ 40 دن کا کیا ہے، تو یہ بھی میلیشس ہے، یہ بھی میلیشس ہے۔ دیکھو یہ تو تیاری تو کر رہے تھے، اب عدلیہ کی بات کوئی آپ کا اطلاع ہے یا آپ کا اندازہ ہے؟ نہیں اطلاع تو ہے، بالکل اندازہ نہیں، اطلاع تو بالکل ہے، انہوں نے کہا تھا، نوٹس دیا تھا، ایک لیٹر آیا تھا، تو یہ تو آلریڈی اندازہ ہے جی بالکل۔ اور ریمانڈ میں تو پھر بیل بھی نہیں ہوتی نا؟ نہیں ریمانڈ میں بیل نہیں ہوتی، لیکن یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ آپ عدلیہ آپ کو کسی بھی کیس میں آپ کو 40 دن رکھے، یہ بھی عین ممکن ہے کہ کورٹ ریمانڈ ہی نہ دے اور ڈسچارج کرے۔ ہمیں یہ بھی امید ہے، اور ہمیں یہ بھی امید ہے کہ اگر انہوں نے ریمانڈ دی بھی دی تو عدلیہ انٹریکٹ کرے گی کہ یہ سیاست میں امید کا بہت زیادہ زور ہے۔ عدلیہ سے دیکھیں مالک صاحب، ہم کوئی گوریلا فورس نہیں ہے، اور ہم کہنا بھی نہیں چاہتے، اور ہم ہمیشہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ 27 سال کی سٹرگل خان صاحب نے اگر کی ہے اور نام اس پارٹی کا رکھا ہے تو انصاف کا رکھا ہے۔ عدلیہ آزاد ہوگی، مضبوط ہوگی، لیو دے گی، بر وقت دے گی، تو سارے مسائل حل ہوں گے۔ کوئی کسی کے دروازے پہ جا کے بھیک نہیں مانگتا ہوگا، کوئی کسی کے اپنے پاور کو مس یوز ابیوز نہیں کر سکے۔ گور صاحب بہت شکریہ آپ کا، اینڈ وی ہوپ کہ جو آپ کی امیدیں وہ پوری ہیں۔ تھینک یو۔ امید